کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کر اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاؤں، میں انہیں بتاؤں کہ وہ کتنی محبت کرتا ہے اپنے لوگوں سے۔ وہ کہتا ہے آؤ تو صحیح، لیکن ہم جاتے ہی نہیں۔ وہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو تو صحیح، ہم مانگتے ہی نہیں۔ کیسا پاگل پن ہے بھلا یہ، وہ جو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ کہہ رہا ہے مانگو مجھ سے میں دوں گا۔ کیسے بدبخت ہیں ہم، دنیا سے مانگنے لگ جاتے ہیں جبکہ دنیا والے دے کر احسان جتلاتے ہیں، اور وہ رب العزت جو رب العالمین ہے وہ دے کر پھر بھی مانگنے کا کہتا ہے۔ نہ وہ رسوا کرتا ہے نہ ہی دھتکارتا ہے۔ چلو نا چلیں اپنے اللہ سے دوستی کرتے ہیں، اور وہ تو تمہارے دل کے نیاہ خانوں میں چھپی وہ سرگوشیاں بھی جانتا ہے، وہ انکہے راز، وہ بن مانگی خواہشیں، وہ بے نوا آرزوئیں، اور وہ سب کچھ جو کہیں دور اندر تمنا کرتے ہو مگر کہتے نہیں، مانتے نہیں۔ وہ تو سب جانتا ہے نا، تم کچھ نہ بھی کہو، بس اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دو یا اظہار بے بسی کر دو، بس وہ تو تمہارے دل کے نیاہ خانوں میں چھپی سرگوشیاں بھی جانتا ہے۔ جب تم اللہ کو جاننے کی، اسے ڈھونڈنے کی تمنا کرتے ہو نا، تو اللہ تمہارا دل سکون ڈھونڈنے میں لگا دیتا ہے۔ ماتھا جب سجدے میں جائے نماز پڑھ ٹکتا ہے تو آنکھیں بند کیے دل سے آواز آتی ہے سبحان ربی الاعلی۔ جب تمہیں اللہ کو ڈھونڈنے کا راستہ نہیں ملتا تب اللہ خود تمہارے سامنے آتا ہے، یقین بن کر، دل کا سکون بن کر، تاریکی میں معجزہ بن کر، اور زندگی میں اطمینان بن کر۔ جب انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے تو اپنی زندگی سے بیزار ہونے لگتا ہے، وہ اپنے آپ کو حقیر جاننے لگتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے دنیا میں کوئی چیز اس کے لیے نہیں ہے، اپنے اندر بے اعتمادی پیدا کر لیتا ہے، افسردہ ہونے لگتا ہے، بلا وجہ کی فکر میں گم رہتا ہے، لوگوں سے الگ رہنا شروع کر دیتا ہے، علیحدگی پسند ہو جاتا ہے، اور پھر دیکھنے میں بیمار نظر آتا ہے۔ کبھی سر درد تو کبھی کمر درد، بالوں کا گرنا، تیزابیت، اور پتہ نہیں کیسی کیسی بیماریوں میں خود کو ڈھال لیتا ہے، اور پھر اپنے آپ کو ختم کرنے کے بارے میں ہی سوچتے رہتا ہے۔ انسان جب ڈپریشن میں یہ سب برداشت کر رہا ہوتا ہے تو آس پاس کے لوگوں کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ وہ کس پریشانی اور تکلیف سے گزر رہا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ آزمائش اتنی لمبی کیوں ہوتی ہے، آزمائش کب ختم ہوگی؟ جب اللہ پر توکل ہے تو اس کی آزمائش پر کیوں نہیں؟ جتنا تمہارا توکل اور یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی امتحان مشکل ہوگا۔ کیوں اللہ آزمائش لے گا؟ تاکہ وہ دیکھ سکے کہ جس کامل یقین کا تم اس زبان سے اعتراف کرتے ہو، وہ دل سے کہتے ہو، یا ذرا سی مشکل تمہارا توکل توڑ سکتی ہے۔ آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی، کیونکہ پھر اللہ چن لیتا ہے انہیں جو شکوہ نہیں کرتے۔ میرے پیارے اللہ، یا اللہ میرے پاس آپ جیسا کوئی نہیں، مجھے کبھی خود سے دور نہ کرنا، مجھے کبھی اکیلا نہ کرنا، کبھی میں بھٹک بھی جاؤں تو اپنی طرف موڑ لینا، مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں، تو ہی میرا دوست، تو ہی میرا سب کچھ ہے، تیرے بنا ایک پل گزارا نہیں، تجھ سے بات نہ کر لوں تو سکون میسر نہیں آتا، تجھے اپنا حال نہ بتاؤں تو دل کو قرار نہیں آتا، سجدوں کی لذت سے سکون پاتا ہوں، تجھ سے بات کر کے میں دل سے مسکراتا ہوں، میں دل سے مسکراتا ہوں۔ جب تمہارا دل سکون میں ہوتا ہے نا تو تم اس شدت سے اور طرف سے دعا نہیں کر پاتے، مگر جب کچھ بھی تمہارے بس میں نہیں ہوتا، تمہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی دکھ دے کر، اداس کر کے دعاؤں کی طرف لے آتے ہیں، تاکہ تم اللہ پاک سے شدت سے دعا مانگ سکو۔
کچھ ٹھوکریں بڑی معتبر ہوتی ہیں، سیدھا اس کے دربار میں سر کے بل لا کھڑا کرتی ہیں۔ کچھ روگ بھی بڑے مبارک ہوتے ہیں، لگ جائیں تو آپ کو پہلے سے مختلف انسان بنا دیتے ہیں، آپ تخلیقی اور تعمیری بن جاتے ہیں۔ کچھ بے توجہیاں بھی بڑی انمول ہوتی ہیں، آپ کی توجہ اور دھیان کو چہروں کے ہجوم سے نکال کر ایک ذات کی طرف مبذول کر دیتی ہیں۔ ایسے ہر درد، ہر ٹھوکر، ہر روگ، ہر خلش، ہر بے بسی، ہر بے اتنائی، ہر بے رخی، ہر بے توجہی کو سلام، جس نے آپ کو پہلے سے بہتر انسان بنایا ہو اور صاحب کن فیکون سے جا ملوایا ہو۔ میں نے اپنی زندگی کے گزرے ہوئے چند دنوں سے جو سیکھا ہے وہ ہے خاموش ہو جانا۔ کوئی دل دکھائے خاموش ہو جاؤ، کوئی آپ کے بارے میں غلط بات کرے خاموش ہو جاؤ، رونے کا دل چاہے خاموش ہو جاؤ، اذیت حدوں کو چھونے لگے خاموش ہو جاؤ، ماضی کے دکھ دن اور رات کسی بھی پہر آپ کو رلانے آئیں خاموش ہو جاؤ۔ قسم سے آپ کی اس خاموشی کا اجر آپ کو آپ کا رب ایسے عطا کرے گا کہ آپ کی آنکھیں تشکر سے بھیگ جائیں گی، آپ کا دل ان شکر کے سجدوں میں ہی کہیں رہ جائے گا، اور اس لمحے آپ کو احساس ہوگا کہ خاموش ہو جانا کس قدر بہتر ہے گلہ اور شکوہ سے۔ تیری قدرت کو میں سمجھوں میری اوقات نہیں یا رب، مجھے سب کچھ عطا کرنا، بس ایک گمراہ نہ کرنا۔ صبر وہ خوبصورت سفر ہے جو انتہائی بھیانک ہوتا ہے، مگر اس کی منزل حسین ہے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس طرح سے دل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے کہ اس کو جوڑنے کے خیال سے پہلے ہی انسان ہمت ہار جاتا ہے۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہوتا ہے، مگر خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا مشکل ہے۔ جو زخم گہرے ہوں وہ بھرنے میں بھی وقت لیتے ہیں، مگر جب انسان کو صبر آ جائے، یعنی اللہ کا پسندیدہ ہو جانا، کیونکہ اللہ تو صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور پسندیدہ چیزوں کو بے سہارا کون چھوڑتا ہے، اور جس کو اللہ تھام لے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی۔ صبر کہتے کسے ہیں جب آپ بالکل ہمت ہار جاؤ اور آپ کی آنکھوں میں نمی ہو، دل بے ساختہ رو رہا ہو، زبان پر کوئی شکوہ نہ ہو اور پختہ ایمان ہو۔ ہمیشہ زندگی ایسے بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کرنے کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ بے شک صبر ایسی سواری ہے جو انسان کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں سے۔ جب انسان کے پاس کھو دینے کو کچھ نہ ہو، پھر انسان اللہ کو کھونے سے ڈرتا ہے، بس اللہ کے قریب تر ہو جاتا ہے اور صبر کا دامن پکڑ کر چلتا چلا جاتا ہے۔ کوئی حسرت بھی نہیں رہتی، کوئی تمنا بھی نہیں رہتی، اور اللہ آپ کو ہر وہ چیز عطا کر دیتا ہے جس کا آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور میں نے اپنی زندگی سے یہی سیکھا ہے کہ اللہ سے محبت کر کے کوئی بھی دنیا کی محبت سے خالی نہیں رہتا، وہ غنی کر دیا جاتا ہے، مالا مال کر دیا جاتا ہے، اس جہاں کی محبتوں سے بھی اور اس جہاں کی محبتوں سے بھی۔